مری کے پہاڑوں کی خوبصورتی تو سبھی نے دیکھی ہوگی، لیکن میں آج آپ کو وہاں کی وہ خوبصورت جگہ دکھانے لگا ہوں جس کے بارے میں بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں، جہاں خواب حقیقت میں بدلتے ہیں۔ یہاں کی ٹھنڈی ہواؤں، سرسبز پہاڑیوں اور خوبصورت سینک لوکیشن کے بیچوں بیچ یہ ہے الخدمت کا آغوش سینٹر آف ایکسلنس، جو پاکستان بھر کے 250 سے زیادہ بچوں کا اپنا گھر ہے۔ وہ بچے جو اپنے والد یا والدین کے سائے سے محروم ہونے کے باوجود زندگی میں کچھ بڑا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اس کیڈٹ کالج طرز کے ادارے میں بچوں کی ریزیڈنس، بچوں کی ایجوکیشن، ان کی سپورٹس، فزیکل فٹنس اور تربیت کا بہترین انتظام ہے۔ ملٹی سٹوری ایکیڈیمک بلاک میں مختلف شعبوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس آغوش کے اندر ان کے لیے فزیکل فٹنس کا بہترین انتظام ہے، بہت ساری سپورٹس فیسلٹیز ہیں، میس ایریا ہے، مسجد ہے اور بہت کچھ ہے۔ اس ادارے میں داخلے میرٹ پہ اس طرح کیے جاتے ہیں کہ پاکستان بھر کے اندر قائم الخدمت آغوش کے اندر رہنے والے وہ بچے اور اس کے علاوہ اورفن فیملی سپورٹ کے اندر رجسٹرڈ بچے ایک ٹیسٹ دیتے ہیں۔ جو ٹیسٹ میں پاس کرتا ہے وہ برائٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ایلیجیبل ہو جاتا ہے اس بیوٹیفل فیسلٹی کے اندر آ کے اپنی صلاحیتوں کو پالش کرنے کے لیے اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے۔ جب میں وہاں پہنچا تو شام کا وقت تھا اور بچوں کا فزیکل ٹریننگ اور سپورٹس سیشن چل رہا تھا۔ بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، باسکٹ بال کھیل رہے تھے، والی بال کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے، انڈور گیمز میں مصروف تھے اور ان کے ٹرینرز ان کو نیشنل چیمپئن شپس کے لیے ٹرین کر رہے تھے۔ پھر انہی میں سے 3 شائننگ سٹارز نے مجھے آغوش کا ڈیٹیلڈ وزٹ کرایا جو کہ ایکیڈیمک بلاک سے شروع ہوا۔ میں 2019 میں آیا تھا 7th کلاس میں اور ابھی 2nd ایئر میں ہوں۔ میں 2020 میں آیا تھا اور اب 6th کلاس میں آیا تھا اور اب 10th میں ہوں۔ میں بھی 2020 میں آیا تھا 6th کلاس میں اور ابھی میں 10th کلاس میں۔ تو ایکیڈیمک بلاک میں ایسی کیا فیسلٹیز ہیں، کیا کرتے ہیں بھائی آپ لوگ؟ ایکڈیمک بلاک میں ہماری تو ساری کلاسز ادھر اور لیبز میں کمپیوٹر لیب ہے ہمارا، بایو لیب ہے، کیمسٹری لیب ہے، فزکس لیب ہے اور ہمارے ہیلتھ اسکریننگ سینٹر بھی ہے یہاں پہ، لائبریریز ہمارے پاس پرووائڈ ہے یہاں پہ، اور ایڈمن اسٹاف کے لیے ہمارے پاس الگ اسٹاف روم ہے اور باقی جو دوسرا اسٹاف ہے ان کے لیے الگ اسٹاف روم ہے۔ نیچے والے فلور پہ بیسمنٹ میں ہمارے پاس جم بھی ہے۔ تو یہ کلاس رومز ہیں؟ یہ ہماری کلاس ہے 6th کلاس کی، جو سب سے جونیئر کلاس ادھر ہی بیٹھتی ہے۔ اچھا جی، یہ دوسری اسٹائل کی آپ کے پاس کلاس آ گئی؟ یہ ہمارے پاس 10th کلاس ہے۔ یہ ہمارا جو کالج ہے وہ 6th کلاس سے شروع ہوتا ہے اور 2nd ایئر تک ہے۔ یہ 9th کی کلاس۔ اس میں کیا ہے؟ اسمارٹ بورڈ ہے جس پہ اس میں بہت فنکشنز ہے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہاں پر جو سارا سیٹ اپ ہے وہ ایک اینڈرائڈ موبائل کی طرح بھی ہوتا ہے اور ریموٹ کنٹرول بھی ہے، مطلب اس کو آپ ریموٹ سے بھی کر سکتے ہیں اور ٹچ اسکرین بھی ہے اس کا، اینڈرائڈ کی طرح بالکل فنکشن ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا اردو گرامر کے ریلیٹڈ جو ہے نا انہوں نے اس میں کوئی پیپرز ہے جو کچھ بچوں کو سمجھانا ہو تو بچوں کو ویڈیوز دکھاتے ہیں، موٹیویشنل ویڈیوز ہوتی ہے، کوئی سائنس کی کوئی پروجیکٹ ہو تو وہ سارے ہم ادھر ہی بھی ان کو ڈسپلے کرواتے ہیں۔ واقعی میں سینٹر آف ایکسلنس کی طرح ہی کام کر رہا ہے۔ اس ہال میں 4 کلاسز ہیں، 4 کلاسز ہیں اور جو ہمارے پاس جو کالج کی سیکشن ہے اوپر فرسٹ فلور پہ ہوتا ہے ہمارے فرسٹ فلور پہ چلیں جی۔ اس کے اوپر ہمارے پاس کالج کا سیکشن بھی ہے، فرسٹ ایئر اور 2nd کی کلاس۔ اس کے علاوہ لائبریری ہے، سائنس لیب ہے اور کمپیوٹر لیب بھی ادھر ہی ہوتا ہے۔ لائبریری میں ہمارے پاس تقریباً 2500 کی قریب کتابیں موجود ہیں جس میں ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ کتاب موجود ہے، تو جو پڑھنا چاہتا ہے وہ ادھر آتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، کام اینڈ کول انوائرمنٹ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا سینک انوائرمنٹ ہے بھائی، امیزنگ۔ یعنی کہ لائبریری میں آپ کتاب بھی پڑھیں اور پھر اس کے بعد یہ ویو انجوائے بھی کریں۔ کمپیوٹرز بھی ہمارے پاس ہے جس میں ای بکس انسٹال ہے یہاں پر، تو جو بک ہمارے پاس ادھر اویلیبل نہیں ہوتی وہ ہم بچوں کو پھر ادھر ہی پڑھواتے ہیں یہاں سے۔ سائنس لیب بھی ہمارے پاس 2 ہے، ایک جس میں ہمارے پاس کمپیوٹرز موجود ہے جس میں بچوں کو کمپیوٹر جو ICS کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو یہاں پر ڈیلی بیسس پر لائے جاتے ہیں، ان کو پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ HTML ہوگی، C ہوگی، C++ ہوگی، پائتھن ہوگی، تو اس میں ہم پروگرامنگ بھی سیکھتے ہیں، پریکٹیکل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے لیبس کی طرف، جو اس میں ہمارے پاس بایو لیب آتا ہے، فزکس لیب ہے اور کیمسٹری لیب ہے۔ یہ پورشن جو ہے کیمسٹری کا ہے اور یہ والا پورشن بایو کا ہے، صحیح۔ اور وہ جو اگلا والا پورشن ہے پورا روم جو ہے وہ ہمارے پاس فزکس کا ہے۔ بالکل، یہ ہیومن برین ہے، پھر اس کے بعد ہیومن ہارٹ ہے ہمارے پاس، یہ ہیومن کڈنی اور آئی، یہ سیل ہے تو اس کے اندر پھر نیوکلیس، مائٹوکانڈریا وغیرہ جس طرح پلانٹ اور اینیمل سیلز۔ یہ بچوں نے خود بنائے جی، یہ پروجیکٹ ہے، مطلب ایکوپونکس جو ہے، اس کے علاوہ اور جتنے جو آج کل کی جدید پروجیکٹس آتے ہیں بایو ٹیکنالوجی کے ریلیٹ وغیرہ، تو اس کے یہ تو فزکس لیب ہے نا، تو اس میں فزکس سے ریلیٹڈ سارا مٹیریل پڑا ہوا ہے۔ تو یہ بھی بچوں نے ادھر کچھ تو ادھر سارے مٹیریلز ایسے ہیں جو ہم فزکس میں چارج چیک کرنے کے لیے جو انڈکشن جو بھی ہم کرتے ہیں نا، تو وہ ادھر سے ہم چیک کرتے ہیں جو، تو یہ تو الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں اوپر، لیکن یہ تو بچوں نے جس طرح کچھ یہ ماڈلز خود بنائے ہوئے ہیں۔ یہ توپ بھی چلاتے ہیں؟ یہ ٹیلیسکوپ ہے، توپ نہیں ہے۔ ٹیلیسکوپ ہے، یہ چلتی بھی ہے؟ جی، اس میں دھماکہ وماکہ تو نہیں ہوتا اس میں؟
ڈفرنٹ نہیں اس میں ڈفرنٹ لینسز لگائے جاتے ہیں, اس کے مطابق پر ہم جو ہے نا اسٹڈی کرتے ہیں ڈفرنٹ چیزوں کی. جو پروجیکٹس ہیں وہ یہاں تک محدود نہیں ہے. ہم جو پروجیکٹس ہم یہاں پہ تیار کرتے ہیں تو ہم باہر ایکسپوز میں بھی جا کے دکھاتے ہیں. وہاں پہ کیا تجربہ رہا ہے؟ ہم گئے ہیں ایکسپوز میں, باہر مری ایکسپو میں گئے ہیں اور پنڈی ایکسپو میں گئے آرٹس کاؤنسل میں. وہاں جا کے ہم نے ہمارے جو اسٹوڈنٹس انہوں نے پوزیشن بھی ہم نے ہم نے پاکستان ایئر فورس جو کالج لور ٹوپا اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. پورے پاکستان سے تقریباً انسٹیٹیوشن تھے, اس میں ہمارے پاس سیکنڈ پوزیشن ہماری انگلش کی آئی تھی اور تھرڈ پوزیشن پورے پاکستان سے ہماری اردو کی آئی تھی ڈبیٹس میں. پچھلے سال ہم نے جو باسکٹ بال کی ٹیم میں ایک فیڈرل بورڈ کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے ان میں ہم نے پورے پاکستان میں سیکنڈ پوزیشن لی تھی. پورے پاکستان میں باسکٹ بال میں سیکنڈ پوزیشن آئی آغوش کی, اور والی بال میں ہماری تھرڈ پوزیشن تھی اور ٹیبل ٹینس میں ہماری سیکنڈ پوزیشن تھی. واہ. ٹیبل ٹینس سال جو ہے نا ہم ٹیبل ٹینس کی چیمپئنس ہیں, مطلب اوور آل پاکستان کے ہم نے ایک یہ پوزیشن سیکیور کی ہے. پچھلی دفعہ بھی کی تھی اور اس دفعہ اسی پوزیشن کو دوبارہ برقرار رکھے اور انشاءاللہ ارادہ ہے کہ فیوچر میں بھی. اس سال ہم گئے تھے نا فیڈرل بورڈ میں, تو باسکٹ بال میں 2 سال ہم ہو گئے ہیں, ڈیفینڈنگ چیمپئنس بھی ہم تھے, اور اس سال 2024 میں بھی ہم پچھلے سال جب گزر گیا اس میں بھی چیمپئنس ہم تھے اور 2023 میں چیمپئنس بھی ہم تھے. کیا بات ہے, کیا بات. بیسمنٹ کے اندر ہم آ گئے. بیسمنٹ میں کیا کیا ہے؟ اوہو, یہ تو کوئی فٹنس جم لگ رہا ہے. جی یہاں پر ہمارے پاس جم بھی ہے اور اس کے علاوہ ایونٹ ہال بھی ہے, ملٹی پرپز ہال بھی ہوتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اور جم میں تقریباً عصر کے وقت سپورٹس ٹائم میں ادھر بچے آتے ہیں, جم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس ہاسٹل کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی تو بچے اپنے ٹریک سوٹس چینج کر کے بہت ترتیب کے ساتھ مسجد بلاک کے اندر آ گئے, جہاں پہ انہوں نے نماز ادا کی. اس مسجد بلاک میں نماز کی جگہ کے علاوہ ڈفرینٹ سٹوریز کے اوپر وہاں کے اسٹاف اور ٹرینرز کی رہائش کا انتظام بھی ہے. نماز سے فارغ ہو کر بچوں نے مجھے اپنا ہاسٹل بلاک دکھایا جو کہ 6 لیولز یعنی کہ 6 فلورز پر بنا ہوا ہے. یہاں پر بچوں کے بیڈ رومز ہیں, ان کے چینجنگ رومز ہیں, ان کا میس ایریا ہے, ان کا ٹی وی روم سمیت بہت سی سہولیات ہیں. ہمارے پاس ہاسٹل میں 6 فلور ہے, جس میں ہمارے پاس 4 فلورز میں 6 فلورز ہیں. باہر سے تو 4 نظر آتے ہیں. نہیں 2 انڈر گراؤنڈ ہے, 2 بیسمنٹس بھی ہیں. 4 فلورز میں ہمارے پاس ریزیڈنس ہے اور 2 جو فلورز ہے اس میں ہمارے پاس میس ہے اور ٹی وی ہال ہے. ہر روم میں تقریباً 5 بچے ہمارے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بچوں کی اپنی لے آؤٹ اسی طرح کرتے ہیں, جب صبح اسکول جاتے ہیں تو اسی طرح سیٹ کر کے جاتے ہیں, اور جو بھی کوئی باہر ایکٹیویٹی کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہ اسی طرح بچے لے آؤٹ اسی طرح ڈسپلے ہوتا ہے. ہر بچے کا ایک پرسنل لاکر ہوتا ہے جس میں ان کے جو سامان وغیرہ, کپڑے, یونیفارم, ہر چیز جو ہے نا ترتیب کے ساتھ اس میں پڑی رہتی ہے, اور شوز وغیرہ ہو گئے. ہر روم کا ایک ناظم ہوتا ہے, ایک انچارج ہوتا ہے. وہ روم کو مطلب ہر چیز اگر روم میں کوئی ختم چیز ہو جائے تو وہ جا کے اپنے جو ہاؤس کے جو بھی ذمہ دار ہے اس کو جا کے بتا دیتا ہے کہ یہ چیز ہمارے روم سے ختم ہو گئی تو ہمیں دے دیں. یا بچے کو اگر ویسے خدا ناخواستہ ایسے لڑائی نہیں ہوتی کر لے تو وہ جا کے پھر سر کو بھی انفارم کر دیتا ہے کہ کوئی فلاں بچے نے. یہ ہم فرسٹ بیسمنٹ کے اندر آ گئے اور بیسمنٹ میں آتے ہی سب سے پہلی چیز جس کی طرف میری نظر پڑی ہے وہ ہے یہ حجام کی دکان, باربر شاپ ہے, جس میں ہمارے پاس جو بچوں کی کٹنگ ہوتی ہے, ہیئر کٹنگ وہ ادھر ہی ہوتی ہے. ہر 1 مہینے کے بعد باربر یہاں آتا ہے اور بچوں کی ہیئر کٹنگ ادھر ہی ہوتی ہے. ان ہاؤس فیسلٹی. یہ وارڈن روم ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. خیریت؟ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ٹیم بیہائنڈ آغوش بیسیکلی یہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے ان کے پرنسپل صاحب کی لیڈرشپ کے اندر یہ سارے لوگ کام کر رہے ہیں. جی سیکنڈ بیس سے ہمارے پاس میس ہے اور کچن بھی ادھر ہی ہے. ہماری ماڈرن قسم کی ایک فیسلٹی بنائی ہوئی ہے. یہاں پر تقریباً کتنے دفعہ آپ لوگوں کا آنا ہوتا ہے دن میں؟ دن میں 3 دفعہ. ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا. چائے وائے کب پیتے ہیں؟ چائے تو صبح ہی بس. کبھی کبھی جو چاول ہوتے ہیں چاول کے ساتھ کاوا بھی ملتا ہے تو چاول کے ساتھ کاوا بھی ملتا ہے. کون سی چیز زبردست بناتے ہیں یہاں پہ؟ جمعے کے دن بریانی. جمعے کے دن بریانی. اور آپ کے لیے بھائی کیا فیوریٹ ہے؟ تو لوبیا سر. لوبیا. واہ. اور آپ؟ مجھے بھی بریانی پسند. واہ بھائی. کچن کے اندر ہم آ گئے ہیں اور آج زبردست کچن یہ چل رہا ہے نظام. بڑے بڑے پتیلوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بن رہا ہے. کیا بنا رہے ہیں آج سر آلو بھجیا. آلو انڈا بھجیا. واہ. آلو انڈا بھجیا. رکنے کا دل چاہنے لگے. ہم بھی ہمیں بھی کھلائیں گے اگر کھلائیں گے سر. بہت شکریہ. یہ مینیو ہے بھائی. واہ. ناشتہ, زورانہ, عشائیہ, اور اس کے اندر چکن کڑی بھی ہے, چکن چنے بھی ہے, دال چاول بھی ہے. 3rd بیسمنٹ کے اندر آ گئے اور یہ بھائی پیچھے سین ہے, میچ کی کوریج چل رہی ہے اور پیچھے میچ چل رہا ہے اور بچے ٹکا کے میچ دیکھ رہے ہیں. پریویس میچ ہے نا جو جیتے تھے, ہائی لائٹس ہیں اس کی. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ یہ جو میچ چل رہا نا کراچی میں, یہ میں دیکھنے گیا تھا, تبھی جیت گیا میچ پاکستان. اور اگلے میچ میں جو کل ہوا تھا تو میں اسلام آباد آ گیا تھا, اس لیے ہار گیا میچ پاکستان. چلے بھائی, خوش رہیں آپ لوگ. آغوش میں بچوں کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی بہت خیال کیا گیا ہے.
یعنی کہ اگر کوئی بچے بیمار ہو جائیں تو ان کو آئسولیشن کے لیے اور ان کے علاج کے لیے ایک سک بے بنایا گیا ہے. بچوں کے منتھلی ہیئر کٹ کے لیے باربر شاپ بنائی گئی ہے, اور ان کی تربیت اور ان کی اسسٹنس کے لیے فل ٹائم 24 آورز پورا اسٹاف موجود ہوتا ہے. یہاں پر مجھے ایسے کئی بچے ملے جو ڈاکٹر, انجینئر, IT ایکسپرٹ اور پروفیشنلز بننے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. تربیت جو ہے وہ تعلیم سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے چیز ہے, اور اس کے لیے ہم یہاں پہ ہمہ وقت کوشاں رہتے ہیں. نہ صرف یہاں پہ اس آغوش کالج مری میں بلکہ تمام آغوشز سے, یا جو ہمارا آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے اس میں بھی اس عنصر پہ خاص توجہ دی جاتی ہے. نمازوں کے اوقات ہے ان کی پابندی کروائی جاتی ہے, پھر قرآن پاک کی تعلیم ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا بچوں کو ڈیلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے, ایک دوسرے سے ملن ہے, ملاقات ہے, یا دوستیاں ہیں, یا ان کی جو سوشل لائف ہے, اس تمام کے تمام کو جو ہے بہت کلوزلی آبزرو کیا جاتا ہے. ہمارا ایک پورا فل فلیجڈ پروکٹوریل بورڈ ہے which is headed by our head boy, student council, پھر اس کے ساتھ ہی ڈیپٹی ہیڈ بوائے, پھر ہمارے 4 ہاؤسز ہیں. ہر ہاؤس کے ہم نے لیڈرشپ رول میں بچوں کو لایا ہوا ہے ہم نے, اور ہر ہاؤس میں ہمارے پاس ہاؤس کیپٹنس ہیں, ڈیپٹی ہاؤس کیپٹنس ہیں, پھر ہمارے پریفیکٹس ہیں جو کہ اپنی اپنی کلاسز کو لک آفٹر کرتے ہیں. اسی طرح سے پھر ہمارے پاس ڈفرینٹ کلبز اینڈ سوسائٹیز ہیں, جس میں ریڈرز کلب ہے, اسپیکرز کلب ہے, ہارٹیکلچر سوسائٹی ہے ہمارے پاس, اسپورٹس کلبز ہیں ہمارے ساری اسپورٹس کے لیے, گیمز کے لیے. الحمدللہ ہم نے 2019 میں جب آغاز کیا تھا تو ہم نے 70 بچوں کے ساتھ آغاز کیا تھا. ہم نے یہ اہتمام کر رکھا ہے کہ ہم بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے شروع سے ہی انتظامات کریں اور ان کو گائیڈ کریں کہ انہوں نے میٹرک میں کن سبجیکٹس کو چوز کرنا ہے, انہوں نے FSC میں کن سبجیکٹس کو چوز کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دیئر بینٹ آف مائنڈ. ناؤ وی آر آلسو فوکسنگ آن کہ اب یہ بچے جیسے ہی امتحانوں سے فارغ ہوں گے تو پھر ہم ان کی جو ہے یونیورسٹی ایگزامینیشن کے لیے MD کیٹ کی, کیٹ کے جو ٹیسٹس ہیں ان کی تیاری کروائیں, ان کو اس کے لیے پریپیئر کریں, اور انشاءاللہ ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہ بچے میرٹ کے اوپر آگے یونیورسٹیز میں اسکالرشپس حاصل کریں. وی شوڈ ناٹ فرگیٹ دیر از اے ویری ایفیشینٹ ٹیم وچ از دیر ایٹ آور شولڈرز ایز ویل, جو ہمیں پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. دیٹ از آور ہیڈ آفس ایٹ لاہور, الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان. پھر آغوش کا ایک پوری ایک ٹیم ہے جو لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ اس سارے پروسیس کو ہمیں ہر جگہ پہ ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. ہیڈس آف ٹو الخدمت, ان کی مینجمنٹ, ان کے ٹیچرز, ان کے ٹرینرز, اور خاص طور پر وہ ڈونرز جن کی سپورٹ سے یہ بچے اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دے رہے ہیں. اگر آپ بھی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں تو الخدمت آغوش ہومز اور آرفن فیملی سپورٹ پروگرام میں موجود بچوں کی کفالت کا ذمہ اٹھائیے, سوچئے اور آگے بڑھیے. سائننگ آف. اللہ حافظ.